حرکتیں کر رہا ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی نہ ہو، وہ ہمیں فتح نہیں پانا دیتا وہ ہمیں زندگی پتہ چلنے نہیں دیتا ہے کہ یہ کہاں پہ پرابلم ہے. ہاں وہ ہمارے ذہن کو وہاں تک جانے ہی نہیں دیتا ہے، اور وہ نہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں اسے بتائیں. وہ یہ بات چاہتا ہے کہ اس سے چھپا کر رکھے اور اسے پتہ نہ چلے یہ بات. بردر، بہت سے لوگوں کی زندگی میں میرج میں پرابلم آتا ہے، جی بالکل اور شیطان جو ہے وہ ایک چور کی طرح بالکل آہستہ آہستہ آتا ہے. وہ جیسے کہ دن میں جو چور آتا ہے وہ چور بن کے تو نہیں آتا ہے کہ اس کے کپڑے پہ ایسا تو نہیں لکھا ہے کہ میں چور ہوں. جی بالکل. شیطان بھی ایسے ہی آتا ہے، چپ چاپ سے بیٹھا ہوا ہے، وہ چرا کے لے جاتا ہے. اپنے بھائی سے بات کی ہے خاندان کی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم آج کے اس دور میں ہے، اور وہ ہے میرج کے اندر پرابلم. جی ہاں، یہ پرابلم جو ہے یہ مختلف طریقے سے آتی ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں ان کے اندر کبھی خوشی جو ہے وہ نہیں آتی ہے. ان کی زندگی کے اندر جو ایک پیس اور اطمینان اور ایک سکون ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں آتا ہے. ان کی زندگی، ساری زندگی بعض اوقات جو ہے وہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، آرگیومنٹ کرتے ہوئے اور بحث مباحثے میں گزر جاتی ہے. وہ بعض اوقات دونوں اچھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کسی بات کو، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسٹ ہے، آرام کی زندگی جو ہے وہ ان کو کبھی نصیب نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز ہے کہ بہت لوگوں کی زندگیوں میں ہے کہ دونوں میں سے ایک پارٹنر جو ہے، ایک ساتھی جو ہے وہ بے وفائی کرتا ہے. یا تو مرد جو ہے وہ کسی اور، اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہو سکتی ہے، یا مختلف عورتیں ہو سکتی ہیں، یا عورت جو ہے اس کی زندگی میں کوئی اور مرد ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے ان کے درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ناچاکی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اس وجہ سے خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور بچے جو ہیں ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، بالکل. اور بہت ساری ایسی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں جب یہ خاندانی پرابلم پیدا ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا مشکل کا باعث بن جاتے ہیں، اور میاں بیوی دونوں ٹھیک ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں اور حکم نہیں مانتے ہیں ماں باپ کا. یا ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ باوجود اچھی ان کو تعلیم کے، یا بعض اوقات ہم بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے پالتے پوستے ہیں، بچوں کی ہم اچھی تربیت بھی کرتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈرگس میں، شراب میں، اور دوسری بہت ساری برائیوں میں. شاید ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جا کے وہ تاش کھیلنا شروع کر دیں، بری سوسائٹی میں بیٹھنا شروع کر دیں، اور کسی بھی طرح سے وہ اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ بے عزتی کا باعث بن جاتے ہیں. اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں ان کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ کتنا بھی ان کو زور لگائیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں بچے. اور ایسا بھی کرتے ہیں کہ بچے، آپ نے ان کو بہت اچھی طریقے سے کوئی بات سمجھائی ہے، وہ انہوں نے سن لیا ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. وہ جیسے ہی آپ سے دور ہوتے ہیں تو فوری طور پر پھر واپس جو ہے وہ ان غلطیوں میں چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جیسے وہ گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی زندگی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ غلط جگہوں پر جاتے ہیں، غلط سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور گھر جب آتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں کہ یہ اس کی باہر کی زندگی کیسی ہے. تو یہ ہماری عام جو ہے ہماری زندگی کی یہ پرابلمز ہیں. اور میاں بیوی کے اندر اور بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں جو کہ ان کو ایسی جگہ پر لے آتی ہیں جہاں پہ ان کا اکٹھا رہنا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ اثر بچوں پہ بھی آتا ہے، اور بچوں کی پڑھائی میں آتا ہے، بالکل، کہ تعلیم میں، ان کی خود کی صحت میں. جی اور بالکل، بہت سی بار بچے بیمار رہتے ہیں. جی بالکل. اور یہ سب حرکتیں جو ہے شیطان کی طرف سے ہیں، اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہم ان سے بچ سکتے ہیں. تو ہمیں اس پروگرام میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، اور ہم ان سے کیسے جو ہے ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں، کیسے ہم وکٹری حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ وہ ہے کہ انسان، بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زندگی میں فکر اور ڈر اور ڈپریشن، خوف، ان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کام کا
काम काज ना कहीं छूट जाए, मेरी नौकरी ना छूट जाए, कारोबार के अंदर कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, कहीं अपनी बीवी के लिए उसको डर होता है, कहीं दूसरी जगह पे ना चली जाए, उसको बच्चों का डर होता है, उसकी ज़िंदगी में हर वक्त डर, खौफ, परेशानी, डिप्रेशन, और वो समझता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, और इससे अच्छी कि उसको कोई खुशी मिले, वो हमेशा परेशानी की हालत में रहता है और उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। हर लम्हा जो है उसका वो अकेलापन महसूस करता है, बिल्कुल अपने आप को मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और इसका एक ही वर्ड मैं यूज़ कर सकता हूं कि ये है कि बेइत्मीनानी, यानी ज़िंदगी के अंदर पीस नहीं है, लैक ऑफ पीस है। और ये लैक ऑफ पीस जो है ये कौन लेकर आता है? शैतान लेकर आता है। तो वही सलीब हम खुदावंद ने अगर चाहा तो अगले प्रोग्राम में हम इस बात को कंटिन्यूस रखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंसानों की ज़िंदगियों में हैं और वो नहीं जानते हैं कि ये क्यों है, कहाँ से आई हैं और कैसे इनसे निकला जाए। और हम चाहेंगे कि हम इन चीज़ों को खुदावंद के कलाम में और खुदावंद के कलाम की रोशनी में हम देखें कि कैसे हम इनसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे हम एक फ्रूटफुल ज़िंदगी जो है वो हम बसर कर सकते हैं। Praise God, brother. ये अभी जो आज का प्रोग्राम जो तो सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है प्रोग्राम की हमारी सीरीज़ का, और हम चाहते हैं कि हमारे देखने वाले अगर हो सके तो प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड कर इस प्रोग्राम को दूसरे तक पहुंचाएं। अगर आपने ये जो सुना अभी जितनी बात आपने की ब्रदर अजमल, तो ये सब हमारे देखने वाले जो आज देख रहे हैं, तो दूसरे भाई बहनों को या रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं कि किस तरह से ये प्रोग्राम देख सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं, तो क्योंकि उनको भी फ़ायदा होगा। ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर। दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्रोग्राम अभी आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये जो हमारी सीरीज़ जो आने वाले प्रोग्राम के बारे में अभी ब्रदर ने आपको बताया, आप तैयार हो जाएं। अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर्स या कोई भी ख़ानदान में ऐसा कोई है जिसकी ज़िंदगी वो बंधनों में फंसी हुई है, शैतान के बंधनों में फंसी हुई है, शैतान की हरकतों में वो फंसे हुए हैं, जंजीरों में फंसे हुए हैं, जो कि वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं मगर वो उन्होंने ये छुटकारा नहीं पाया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप ये प्रोग्राम के बारे में उन तक खबर पहुंचाएं। वो जहाँ भी हैं दुनिया में, जिधर भी हैं, बताएं इसके बारे में, क्योंकि उनको बरकत मिलेगी। अगर हो सके तो इसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके इसकी कॉपीज़ को आपकी फैमिली में दोस्तों के लिए या घर वालों के लिए, पड़ोसी के लिए, जिसके भी लिए आप चाहें उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ज़रूर हमें यकीन है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों की ज़िंदगी को बहुत फ़ायदा होगा और वो खुदा से करीब आएंगे। यीशु के नाम में उनको छुटकारा मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम देखा और ये आपका वक्त हमें दिया। अगर हो सके तो आप हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे देखने वालों के लिए दुआ करें कि खुदा पाक इस प्रोग्राम के ज़रिए से उनको बड़ी बरकत दे और उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा करे। खुदा पाक आपको हमेशा खुश रखे और खुदा से करीब रखे, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू ब्रदर अजमल। जी ब्रदर सलीब, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेज़ गॉड। थैंक यू ब्रदर। मुश्किल से हर बंधन से रिहा कर खुदा, गवाही तेरी दूं। रिहा कर खुदा, हर मुश्किल से हर बंधन से रिहा कर खुदा, गवाही तेरी दूं। खौफे इंसान से रिहा कर खुदा, खौफे इंसान से रिहा कर खुदा, शेखिए बेजा से रिहा कर खुदा, शेखिए बेजा से रिहा कर खुदा, रिहा कर खुदा, हर मुश्किल से हर बंधन से रिहा कर खुदा, गवाही
काहिले से रिहा कर खुदा कम ये मोहब्बत से रिहा कर खुदा कम ये मोहब्बत से रिहा कर खुदा रिहा कर खुदा हर मुश्किल से हर बंधन से रिहा कर खुदा गवाही तेरी दो रिहा कर खुदा हर मुश्किल से हर बंधन से रिहा कर खुदा गवाही तेरी दो तेरा कलाम मैं सुनाऊं और न शर्माऊं